بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ ایک دو دوستوں کی طرف سے کومنٹ آئے تھے کہ نیشنلٹی لینے کے فوائد، جو کل فوائد ہیں ٹوٹل، اس کے بارے میں ویڈیو بنائی۔ شاید وہ موازنہ کرنا چاہتے ہوں کہ نیشنلٹی لینی چاہیے یا نہیں، تو اس پہ یہ میں تفصیلی ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اس میں تمام فائدے جو آپ نیشنلٹی لینے کے بعد انجوائے کر سکتے ہیں، وہ تمام کو انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں آپ پائیں گے۔ اور اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیے گا، کافی زیادہ انفارمیشن ہے اس میں۔ نیشنلٹی کے بعد کیا کیا کام آپ نیشنلٹی سے لے سکتے ہیں، کون کون سے فائدے اٹھا سکتے ہیں، تمام کے تمام اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی کور کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے ہم غیر ملکیوں کے لیے، وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی خاص مدت کے بعد جو ہے ہم نے لازمی طور پہ واپس لوٹنا ہوتا ہے، ورنہ ہمارا جو ریزیڈنٹ کارڈ ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ لیکن نیشنلٹی کے بعد آپ اس قید سے نکل جاتے ہیں، آپ جتنی مرضی عرصہ باہر رہ سکتے ہیں۔ ایون اگر آپ باہر رہتے ہوئے آپ کو کافی زیادہ عرصہ گزر گیا اور آپ کا کارڈ، آپ کا پاسپورٹ بھی ایکسپائر ہو جائے، پھر بھی اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوتی، کیونکہ آپ اس ملک کے اب نیشنل ہوتے ہیں، آپ ان کے سٹیزن ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے نیشنلٹی کا یہ سب سے بڑا فائدہ، جو بہت سارے غیر ملکی اس کو وجہ بنا کے بھی جو ہے وہ نیشنلٹی لیتے ہیں۔ اس کے بعد جو رینیو کروانے کی ہے، وہ بھی جیسا کہ اب آپ کو رینیو کروانے کے لیے ہر 5 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، ہر جس طرح کا سٹیٹس ہے غیر ملکیوں کا، اتنے عرصے بعد ان کو لازمی طور پہ وہ رینیو کروانا پڑتا ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس نیشنلٹی ہے، پاسپورٹ ہے، دینی ہے، تو پھر آپ کو 10 سال تک نو پرابلم، آپ 10 سال بعد پاسپورٹ اور دینی رینیو کروا سکتے ہیں۔ ایون اپنی ہوم کنٹری میں بھی کروا سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل پاکستان میں ہے، انڈیا میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، نیپال میں ہے، کہیں بھی ہیں، وہاں پہ اسپینش ایمبیسی کے پاس جائیں، وہ آپ کو آپ کا دینی اور پاسپورٹ جو ہے وہ رینیو کروا کے دے دے گی۔ آپ کو واپس اسپین آنے کی یا جس ملک کی آپ کی نیشنلٹی ہے وہاں آنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد جو سب سے بڑا ایک اور بینیفٹ ہے، وہ یہ ہے کہ یورپ میں آپ کہیں بھی جائیں، جو کہ آپ یہاں کے پرماننٹ ڈاکومنٹس پہ بھی نہیں جا سکتے۔ ایون آپ کے پاس ای یو کارڈ ہے، اس پہ بھی وہ آپ کو رائٹ نہیں ملتے۔ ای یو کارڈ جو ہے وہ کامن اکنامک ایریا جو ہے، جس میں سوئٹزرلینڈ، ناروے، ڈنمارک، اس طرح کے کچھ اور ممالک ہیں، وہاں پہ آپ ای یو کارڈ بھی چینج نہیں کروا سکتے۔ لیکن جب آپ کے پاس نیشنلٹی آ جاتی ہے، پورا یورپ آپ کے پاس کھل جاتا ہے۔ آپ سوئٹزرلینڈ جائیں، ناروے جائیں، ڈنمارک، کہیں بھی آپ جا کے جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس ریزیڈنٹ کارڈ ہے لیکن نیشنلٹی نہیں ہے، تو آپ ان ممالک میں نہیں جا سکتے۔ اس کے بعد جو اگلا سب سے بڑا بینیفٹ ہے، جو سب سے بڑا بینیفٹ ہے غیر ملکیوں کے لیے، اور ہم کافی زیادہ اس کو مس کرتے ہیں، وہ ہے کہ دنیا کی میکسیمم اچھے ممالک میں فری انٹری۔ جیسا کہ یورپی ملک کے تقریباً یورپین جو تمام ممالک ہیں، وہ 180+ جو کنٹریز ہیں، وہاں پہ ان کی فری انٹری ہے، جس میں بڑے بڑے اچھے ممالک ہیں، جس میں یو ایس اے، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یو کے، آئرلینڈ، اس کے علاوہ باقی جتنے ممالک ہیں، باقی جتنے اچھے ممالک ہیں، وہ تو آلریڈی یورپی یونین میں، لیکن یورپی یونین سے باہر بھی جتنے اچھے اچھے ممالک ہیں، وہاں پہ جاپان، ان تمام ممالک میں جو ہے وہ فری انٹری ہے۔ آپ وہاں پہ فری انٹری پہ جا سکتے ہیں۔ کچھ ممالک میں آپ 6 مہینے کے لیے، کچھ ممالک میں آپ 3 مہینوں کے لیے آپ وہاں پہ وزٹ کر سکتے ہیں۔ وزٹ کے طور پہ 6 مہینے تک، 3 مہینے تک رہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ وہاں پہ کام کرنا چاہیں تو پھر آپ کو وہاں پہ ورک پرمٹ کی ضرورت پڑتی ہے، ورنہ آپ وہاں پہ ایز اے وزٹر جو ہے آپ کو ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے، جو کہ بہت سارے لوگ اس وجہ سے بھی نیشنلٹی کو پسند کرتے ہیں۔ اس کے بعد کسی بھی ملک میں جب آپ نیشنل ہو جاتے ہیں، آپ کو رائٹ مل جاتا ہے کہ آپ ووٹ ڈال سکتے ہیں اس ملک میں۔ نیشنلٹی کے بعد آپ کو بھی یہ رائٹ مل جاتا ہے کہ آپ ووٹ ڈال سکتے ہیں اور اپنی پسند کے لیڈر کو آگے لے کے آ سکتے ہیں الیکشن میں، اور اس کو جو ہے وہ سربراہ بنوا سکتے ہیں ملک کا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا ایج ہے۔ اس کے بعد جو
اور ایک بہت بڑا بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جتنے بچے 18 سال سے کم عمر کے ہوں گے، جیسے آپ کو نیشنلٹی ملے گی ان کو بھی نیشنلٹی مل جائے گی، خواہ وہ آپ کی ہوم کنٹری میں ہوں، لیکن وہاں پہ بیٹھے ہوئے ان کو آپ کی بیس پہ نیشنلٹی مل جائے گی۔ تو یہ بھی ایک بڑا بینیفٹ ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بچوں کے اس وجہ سے بھی، بچوں کی وجہ سے بھی جو ہے وہ نیشنلٹی کو پریفر کرتے ہیں اور ان کے اچھے فیوچر کے لیے نیشنلٹی لیتے ہیں تاکہ ان کو بھی مل جائے۔ اسی طرح آپ کا جو پارٹنر ہوتا ہے، جس میں وائف جو ہے بیوی ہوتی ہے، اس کو بھی اسی طرح سے، خواہ وہ اپنی ہوم کنٹری میں بیٹھی ہو، اس کو وہاں پہ بیٹھے جو ہے وہ مل جاتا ہے، ترخیتہ کمیونیٹاریا اسپین میں مل جاتا ہے، یعنی کہ وہ لارگو یا پرماننٹ کے برابر ہوتا ہے۔ تو یہ بھی بینیفٹ کافی اچھا ہے کہ بچوں کو وہاں پہ بیٹھے ہوئے نیشنلٹی ملتی ہے، خواہ آپ کے یہاں ساتھ ہوں یا وہاں پہ ہوں، دونوں صورتوں میں ان کو جو ہے وہ نیشنلٹی مل جاتی ہے جیسے آپ کو ملتی ہے، لیکن 18 سال سے کم عمر کے بچوں کو۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اور بینیفٹ ہے وہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کا بچہ 18 سال سے اوپر کا ہو جائے لیکن وہ آپ نہیں بلوا سکتے اپنے پاس، یا اس کو نیشنلٹی نہیں دلوا سکتے، لیکن اس کو دوسرے ویز کے ساتھ اپنے ساتھ بلوا سکتے ہیں، اگر آپ شو کریں کہ وہ مجھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو آپ کو رائٹ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ورک پرمٹ پہ یا اس طرح کے کسی اور طریقے کے ساتھ اپنے پاس بلوا کے اکٹھے رکھ سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں۔ یہ بھی نیشنلٹی کا بینیفٹ ہے۔ اس کے بعد اگلا بینیفٹ جو ہے وہ ہے والدین۔ جتنا مشکل آپ کو ریزیڈنٹ کارڈ پہ والدین کو بلوانا ہوتا ہے، اتنا اس سے آدھے سے بھی کم جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے جب آپ کے پاس نیشنلٹی ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فیملی کا پروسیس کتنا زیادہ لینتھی ہوتا ہے جب آپ کے پاس ریزیڈنٹ کارڈ ہوتا ہے۔ آپ کو گھر شو کروانا پڑتا ہے، اپنی اکنامک کنڈیشن شو کروانی پڑتی ہے، اپنا تمام بایو ڈیٹا دینا پڑتا ہے کہ میں افورڈ کر سکوں گا یا نہیں، کل کو ایسا نہ ہو کہ حکومت پہ جو ہے وہ ان کے جو بینیفٹس کے ادارے ہیں ان پہ بوجھ بنے۔ اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ کئی کو چیک کرتے ہیں، لیکن جب آپ نیشنل ہو جاتے ہیں پھر آپ کو اس طرح سے نہیں دیکھا جاتا، نہ ہی چیک کیا جاتا ہے۔ ایون آپ کے پاس صرف پاسپورٹ نہیں آتا ہے تو آپ نے وہ کسی بھی نتاریوں کے پاس جا کے ٹیسٹ کروانا ہوتا ہے، اور وہ اپنے والدین کے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ منگوا کے ان کو ٹیسٹ کروانا ہوتا ہے نتاریوں سے، اور بھیج دینا ہوتا ہے۔ ود ان 6 منتھ جو ہے وہ آپ کے والدین کے ویزے لگ جاتے ہیں، اور ان کو جو ترخیص ہے وہ کمیونیٹاریا ملتا ہے، وہ اس طرح کا ترخیصہ نہیں ملتا جس طرح آپ ریزیڈنٹ کارڈ پہ ان کو بلاتے ہیں تو آپ والا ملتا ہے، ان کو ترخیصہ کمیونیٹاریا ملتا ہے جو کہ 10 سال کا ہوتا ہے۔ وہ آپ کے ساتھ جہاں آپ رہیں گے وہاں پہ وہ رہ سکتے ہیں اور آپ کے ساتھ زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ پھر واپس جائیں اور وزٹ کے طور پہ آئیں، ایسا نہیں، آپ ان کو پرماننٹ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، اگر نیشنل ہونے کے بعد زیادہ ایزی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بہن بھائیوں کو بھی آپ بلوا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو شو کروانا پڑتا ہے کہ آپ پہ وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ ایک تو آپ نیشنل ہوں، دوسرا آپ کو شو کروائیں آپ کہ وہ مجھ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، سال 2 سال کی آپ ایسے پروف اکٹھے کریں جس پہ یہ ثابت ہو کہ آپ ہر مہینے ان کو کچھ نہ کچھ بھیجتے رہے ہیں تاکہ آپ ان کو بلوا سکیں کسی ورک پرمٹ پہ یا کسی اور افیئر پہ، تاکہ وہ یہاں پہ آ کے کام کر سکیں اور اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ اس کے بعد جو اگلا بینیفٹ ہے وہ ہے ایئرپورٹس پہ۔ ایئرپورٹس پہ بے شک یہ بہت بڑا بینیفٹ نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ایک بینیفٹ ہے۔ اگر آپ کسی بھی یورپین ملک میں دوسرے میں جاتے ہیں، وہاں پہ اگر آپ یورپین ہیں تو آپ کو لائنوں میں لگنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کسی بھی جو ہے وہ لائن سے گزر سکتے ہیں جہاں پہ لکھا ہوتا ہے یورپین سٹیزنز۔ وہاں پہ عموماً طور پہ ریڈیبل مشینیں لگی ہوتی ہیں، وہاں پہ اپنا پاسپورٹ خود سکین کرنا اور باہر نکل جانا ہے۔ لیکن جو غیر ملکی ہوتے ہیں، جن کے پاس سٹیزن نہیں ہوتی، جن کے پاس ویزا ہوتا ہے یا ریزیڈنٹ کارڈ ہوتا ہے، ان کے لیے یہ سہولت نہیں ہوتی، ان کو باقاعدہ طور پہ چیکنگ پوائنٹ سے گزرنا پڑتا ہے، انٹری لگوانا پڑتی ہے اور پولیس سے گزر کے آگے جانا پڑتا ہے، جہاں پہ بعض اوقات گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بھی گزر جاتا ہے لائنوں میں لگے ہوئے۔ اس کے بعد جو اگلا آخری اور بہت اہم پوائنٹ ہے، جو فائدہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس نیشنلٹی آ جاتی ہے تو پینشن جب آپ کو لینے کی باری آتی ہے تو دنیا میں کسی ملک میں بھی جا کے آپ پینشن لے سکتے ہیں۔
پینشن جو ہے وہ آپ کا رائٹ ہوتی ہے، وہ کہیں بھی جا کے آپ خواہ اپنے ہوم کنٹری میں رہیں، اپنا بینک اکاؤنٹ وہاں کا دے دیں اور سارا وہ آپ کو وہاں پہ ملتی رہے گی۔ لیکن اگر آپ کے پاس ریزیڈنٹ کارڈ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کو کنٹری کے اندر ہی رہنا ہوتا ہے اور یہیں پہ پینشن لینی ہوتی ہے۔ یہاں پہ ایک بات آپ کو اور بتاتا چلوں کہ پینشن کا اور پاروں کا اور اس طرح کے دوسرے معاملات کا فرق ہے۔ پاروں میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، اس بہا پہ آپ کو امداد دی جاتی ہے کہ آپ کے پاس کام نہیں ہے، آپ تلاش کر رہے ہیں۔ اگر آپ اپنا ہوم کنٹری چلے جاتے ہیں تو اٹس مین آپ تلاش نہیں کر رہے بلکہ آپ سیر سپاٹا انجوائے کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے یہ لا کے خلاف ہے اور آپ کو اسی وجہ سے سزا ملتی ہے۔ تو دوستو یہ تھے ٹوٹل 10 قسم کے بینیفٹ، اور جو کافی اہم بینیفٹ ہیں۔ میں نے تمام تقریباً بینیفٹ جو ہے وہ کور کرنے کی کوشش کی ہے کہ چھوٹے موٹے اور رہ چکے ہوں تو ہو سکتا ہے، لیکن اوورال جتنے بینیفٹ نیشنلٹی ملنے کے بعد آپ انجوائے کر سکتے ہیں وہ تمام کو میں نے کور کیا۔ امید ہے میری اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ انفارمیشن رہنمائی ضرور ملی ہوگی۔ ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔